بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کے ویڈیو اس لیے بہت عام ہونے جا رہی ہے کہ آج کے ویڈیو کے اندر حال ہی میں جو ایک ہمارے پاس خبر پہنچی اور کافی حد تک وہ خبر مصدقہ بھی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ بر وقت ہم اس کا حل نکال سکیں۔ جس طرح کچھ وقت پہلے پوری دنیا کرونا وائرس کے لپیٹ میں آئی اور بہت ساری جانیں کرونا وائرس کی نظر ہو گئیں اور بہت ساروں کو اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ظاہر سی بات ہے اپنے خزانوں سے شفا دیتے ہیں، ذریعہ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے، میں بن جاؤں، آپ بن جائیں، دوائی بن جائے، دم بن جائے، تو ذریعہ اللہ رب العالمین بنا دیتے ہیں۔ بہرحال شفا من جانب اللہ ہی ہوتی ہے۔ تو بہت سارا اس سے پوری امت متاثر ہوئی، پوری دنیا متاثر ہوئی، کاروبار متاثر ہوا، بچوں کی پڑھائی متاثر ہوئی، یعنی نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا اور ساری دنیا متاثر ہوئی ہر اعتبار سے۔ وہ آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا۔ اب کچھ ہی گھنٹوں پہلے ہمیں یہ بات پتہ چلی اور دوست اب آپ سے بھی معلومات ہوئی، رابطہ ہوا کہ ابھی ایک نئے وائرس نے جنم لیا، ایک نیا وائرس جو کچھ ممالک میں تو آ چکا ہے اور خطرہ ہے اس بات کا کہ اب وہ پاکستان میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ وہ کون سا وائرس ہے اور کیوں یہ وائرس آیا ہے، وجہ کیا بنی ہے، کیا ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ہوئی ہیں جس سے اس وائرس کی جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ پیدا ہوا، اور اب کیا کیا جائے کہ اس وائرس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، یا ایسی کون سی تدابیر اپنائی جائیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اسباب کے درجے میں بچا سکیں اور دوسرے بھی دوست اب آپ کو اس طرف توجہ دلا کر ان کو بھی اس چیز کی تلقین کی جائے کہ وہ بھی انہی چیزوں کو اپنائیں تاکہ کچھ حد تک ان کا اس چیز سے بچنا ممکن ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں کہ اس وائرس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی علامات کیا ہیں، یا کن وجوہات پر یہ وائرس پیدا ہوا، اور اس کے بعد اگر ہم میڈیسن لیتے ہیں تو کون سی میڈیسن ہم لیں گے جس سے یہ وائرس ہمارا کنٹرول میں رہے گا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے روحانی عمل بھی رکھیں گے کہ کس طرح ہم دوائی کے ساتھ ساتھ روحانی عمل کو، کسی تعویذ کو، کسی وظیفے کو کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ اس وائرس سے اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم بچ جائیں گے۔ تو سامعین گرامی، آئیے چلتے ہیں اپنے اس اہم موضوع کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وائرس کا نام مونکی پاکس رکھا ہے، مونکی پاکس، یہ اس وائرس کا نام ہے۔ اچھا، اس وائرس کا نام اس وجہ سے ہے کہ چونکہ مونکی بندر کو کہا جاتا ہے، تو یہ تقریباً 1970 میں کسی آدمی نے، جیسے آج کل بھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے بلی پالنے کا، کتا پالنے کا، اور ایسے مطلب ہے کچھ پرندے پالنے کا، کسی کو جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو 1970 کے اندر بھی یہ افریقہ میں کوئی آدمی تھا جس نے اپنے شوق کے طور پر ایک بندر کا بچہ جو ہے نا وہ رکھا تھا، پال رہا تھا اس کو۔ تو یہ مونکی پاکس جو وائرس کا نام ہے، یہ اس بندر میں نمودار ہوا۔ پھر چونکہ ظاہر سی بات ہے جو پالتو جانور ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کے ساتھ بڑے مانوس ہوتے ہیں، کھیلنا اور ہر وقت مالک کے ساتھ، چونکہ ہر وقت جو ہمارا ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کو پانی پلانا، اچھا ان کو جناب کوئی روٹی وغیرہ یا جو بھی خوراک ہے وہ ڈالنا، ان کو گھمانے کے لیے باہر کھیتوں میں لے جانا، تو بڑی مانوسیت ہوتی ہے جانور کو اپنے مالک کے ساتھ۔ تو بندر کو بھی چونکہ اپنے مالک کے ساتھ مانوس تھا، کھیلتا تھا، آتا جاتا تھا، تو یہ وائرس بندر میں پیدا ہوا اور اس بندر سے پھر وہ اس مالک میں منتقل ہوا، یعنی 1970 میں پہلا کیس یہ سامنے آیا، اور جس وجہ سے افریقہ کے تقریباً 10 ممالک میں اس وائرس نے اپنے جراثیم کو چھوڑا۔
10 ممالک میں یہ وائرس پائے جانے کی تصدیق ہوئی جو افریقہ کے ممالک ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے وہیں تک یہ رہا، اور مزید اس کی جو ہے نا وہ علامات یا اس کی اطلاعات آگے نہ آ سکیں کہ وہاں تک ختم ہو گیا یا آگے چلا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد 2003 میں یہ بات امریکہ کے اندر وبا پھیلی معلوم ہوئی۔ یہ مونکی پاکس والی جو وائرس ہے جو بندر سے نکلا، یا آگے چل کے بتائیں کہ یہ وائرس ہے کیا اس کی نشانی ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ ایک اس بندر سے جب ہوا، آگے 10 افریقہ کے ممالک میں پھیلا، پھر سن 2003 میں امریکہ کے اندر اس وبا کی نشاندہی کی گئی کہ پہلی مرتبہ افریقہ کے بعد یہ امریکہ میں نظر آیا، اور مریضوں میں یہ بیماری اس وجہ سے پھیلی کہ چونکہ ظاہر ہے وہاں سے جب یہ پھیلی تو آب و ہوا جب متاثر ہوتی ہے تو جہاں جہاں تک آب و ہوا چلتی ہے اس میں سے اکثریت افراد متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال 2003 میں امریکہ میں اس چیز کو پایا گیا کہ یہ امریکہ میں کیس نظر آیا ہے کہ یہاں پر مونکی پاکس کا وائرس آیا ہوا ہے 1970 میں، اس کے بعد 2003 میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد 2003 میں جو کیس واقع ہوئے، یعنی اس وائرس کی وجہ سے جو 2003 سے کچھ مونکی پاکس کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوئی، جو کیسز سامنے آئے، وہ تقریباً 81 یعنی 81 کیسز ایسے سامنے آئے کہ جو مونکی پاکس وائرس کی وجہ سے ہوئے، اور اس میں سے فی الوقت تو کسی کی موت واقع نہیں ہوئی، چونکہ یہ اس وائرس کی ابتدا تھی اور اتنا یہ سخت نہیں تھا، تو اسی وقت ڈاکٹر حضرات نے، طبیب حضرات نے اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور یہ کنٹرول ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ پھر 2017 میں، یہ دیکھیں 1970 کے بعد 2003 میں 81 کیس سامنے آئے، اور اس کے بعد 2017 میں، یہ قریب کا جو زمانہ ابھی گزرا ہے، 2017 میں یہ ہوا کہ نائجیریا میں اس کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ دیکھی گئی کہ وہاں یہ آیا ہوا ہے۔ نائجیریا میں 2017 میں مونکی پاکس وائرس نمودار ہوا، اور جس کی وجہ سے تقریباً 172 کیسز سامنے آئے یہ، اور اس میں اچھا اس میں سب سے بڑا جو پوائنٹ نظر آیا وہ یہ ہے کہ اس میں جو مریض آ رہے ہیں وہ 21 سال یعنی 20-21 سال سے لے کر 39 40 42 45 سال، یہ جو درمیان کی عمر ہے، اس عمر کے افراد اس سے زیادہ متاثر ہوئے، اور پھر اس عمر کے افراد میں سے بھی مرد حضرات زیادہ متاثر ہوئے۔ تو یہ اس 172 سے تقریباً اس میں 75% جو ہے نا وہ اس سے مریض زیادہ متاثر ہوئے، جن کو زیادہ اس وائرس نے پریشان کیا، تنگ کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ اس وائرس کے آنے کی وجہ سے یہ جو کیسز سامنے آئے کہ پہلے افریقہ کے ممالک میں آیا، پھر امریکہ میں اس کی نشاندہی ہوئی، پھر نائجیریا میں ہوئی، تو اب یہ 3-4 ملکوں میں ہونے کے بعد اب جو ہے نا حکومت نے، جیسے چند دنوں پہلے آپ نے سنا، چند گھنٹوں پہلے آپ نے سنا کہ پاکستان میں بھی اس چیز کی وضاحت ہوئی کہ تمام جو ہے نا وہ عوام کو مطلع کر دیا گیا کہ تھوڑا سا محتاط ہو کر چلا جائے، تھوڑا سا محتاط رہا جائے کہ مونکی پاکس کی کچھ جو ہے وہ محسوس طریقے سے خبریں یا کچھ شواہد پاکستان میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم ذرا یہ چیک کریں گے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو اس سے پہلے ہم کون سے ایسے اسباب اپنا لیں کہ تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے اور باقی بھی دوست احباب کو بچایا جا سکے۔ یہ 2-3 چیزیں میں نے ذکر کی کہ اس کی ابتدا کیسی ہوئی، پھر کن کن ملکوں میں اس نے کچھ نقصان کیا یا لوگوں کو متاثر کیا، پریشان کیا۔ 17 کے بعد اب یہ آپ کے سامنے 2022 میں پاکستان میں یہ اس کی وبا کا آنا معلوم ہوا، مگر ابھی تک کوئی کیسز اس کا سامنے نہیں آیا۔ اب چلتے ہیں کہ اس کی علامات کے، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ کس مریض کو مونکی پاکس جو ایک بندر سے جراثیم آگے آیا، اور اس جراثیم
کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کو یہ مونکی پاکس ہے؟ وہ علامات چیک کریں گے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ علامات ہمارے اور آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں کہ یہ علامتیں ہوتی ہیں مونکی پاکس کے مریض میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے میرے دوستو، جس کو مونکی پاکس ہوگا اس کو سب سے پہلے علامات میں یہ ہوتا ہے کہ بخار ہوتا ہے، شدید بخار ہوگا، اس کے ساتھ اس کے سر میں شدید درد شروع ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو سوجن شروع ہوگی چہرے پر، سر میں، ہاتھوں میں، بازوؤں پر اور کمر پر اور سینے پر، اس جگہ اس کے جسم سوجنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمر میں درد، ریڑھ کی ہڈی میں اس کو شدید درد ہونا شروع ہو جائے گا، پٹھوں کا کھچاؤ، پٹھے کھچنا شروع ہو جائیں گے، اور بلا وجہ دل یوں لگے گا جیسے دل بند ہو چکا ہے، کسی چیز کی طرف دل نہیں لگتا۔ بخار، سر درد، جسم کا سوجنا، کمر کا درد کرنا، پٹھوں کا کھچاؤ، تو یہ کچھ علامات ہیں کہ جو مونکی پاکس کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے بخار آتا ہے، عموماً اس وائرس میں پہلے بخار آئے گا جو آپ کو متاثر کرے گا، اس کے بعد بخار آنے کے بعد جب یہ سوجن پیدا ہوتی ہے جسم پر دانے نکل آتے ہیں، دانے مگر اتنے موٹے بھی نہیں ہوتے، اتنے چھوٹے نہیں، درمیانے دانے ہوتے ہیں، اور ان دانوں میں کیا ہوتا ہے کہ پیپ نما پانی ہوتا ہے، پیپ نما پانی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ جسم کے ان حصوں پر زیادہ نظر آتا ہے جو زیادہ مطلب ہر وقت اکثر ننگے رہتے ہیں، گرد و غبار پڑتے ہیں، مثلا چہرہ ہو گیا، بازو ہو گئے، ہاتھ ہو گئے، پاؤں ہو گئے، ان پر جلدی اس وائرس کا اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ جسم پر دانے جب آئیں گے اور درد ہونا شروع ہوتا ہے، دانے جب آتے ہیں درد ہوگا، اس کے بعد ان میں کیا ہوگا؟ پیپ پڑنا شروع ہو جائے گی، اور یہ پھر بڑھتے بڑھتے چہرے پر آتے ہیں، چہرے سے بازو پر آتے ہیں، اور بازو سے پاؤں پر یا پاؤں کے تلیوں پر، ہاتھ کی سیدھی سائڈ ہے یا الٹی، اس پر یہ نمودار ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز تو ہوگی کہ ہم نے دیکھا کہ یہ علامات ہیں، دانے نکلیں گے، بخار ہوگا، جسم سوجے گا، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب یہ تو وائرس کی علامات ہیں، بچاؤ کے کیا اس کا طریقہ کیا جائے، یعنی کیسے اس پر قابو پایا جا سکے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو ہے نا وہ پاکستان میں یا پاکستان کے علاوہ کے ممالک میں بھی یہ چیز ہم تک یہی پہنچی ہے کہ ابھی مونکی پاکس کی اپنی ویکسین نہیں تیار ہوئی، اپنا اس کا علاج نہیں ہوا، مگر یہ جو چیچک کی بیماری ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چیچک کی بیماری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چہرے پر، جسم پر، کمر پر، سینے پر دانے نکلے ہوتے ہیں، تو جو دوائی جو ہم ٹیکہ وغیرہ یا میڈیسن وغیرہ یا کوئی سیرپ وغیرہ چیچک کے مریض کو دیتے ہیں، تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ فی الوقت مونکی پاکس کا کوئی اگر مریض نظر آتا ہے تو آپ اس کو چیچک کی دوائی دے کر 85% امکان ہوتے ہیں کہ وہ اس وائرس سے بچ جائے گا، 100% تو نہیں ہے، البتہ 85% جو ہے نا یہ چانس ہے کہ یہ بندہ چیچک کی دوائی سے، چیچک کا ٹیکہ لگتا ہے اس سے 85% بچ جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، صحت دوبارہ آ جائے گی۔ اچھا میرے دوستو، یہ بھی ہو گیا، علامات بھی ہم نے دیکھی، وجوہات کہ آیا کیسے ہے، اور اس کی دوائی کے طور پر ہم نے چیک کیا ہے کہ کیا کون سی دوائی استعمال کریں تو ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں جی روحانی وظیفہ، روحانی وظیفے سے ہم کس طرح جو ہے نا وہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں جو آپ کے سامنے وظیفہ رکھوں گا، یہ ہر وہ بیماری جو ڈاکٹر حضرات جس میں عاجز آ جائیں اور لا علاج تصور ہو بیماری، کہ ایسی بیماری جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس بیماری کے لیے اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ دنوں میں، گھنٹوں میں آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اول آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ آخری 2 صورتیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور اس کے بعد آپ نے
3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے، آخر میں پھر درود پڑھیں گے، 11 دن کریں، ٹھیک ہے 11 انشاءاللہ یہ 2 دن آپ کام کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے یا یہ دوائی لیں گے تو آپ کو 2 دنوں میں فرق محسوس ہوگا، مگر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کم از کم آپ 11 دن کریں۔ اگر آپ سمجھیں کہ 11 دن میں آپ کو مکمل افاقہ نہیں ہوا تو اس کا ڈبل کریں، 11 جمع 11 22 کریں، یعنی چھوڑیں نہیں، فرق آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ، میں یہ بات کہہ رہا ہوں فرق ہوگا، مگر آپ چھوڑیں نہیں، چھوڑیں گے تو ظاہر ہے ابھی بیماری ختم نہیں ہوئی، دوبارہ وہ آ جائے گی، تو آپ پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ، چند دنوں کے اندر ہی، 1 ماہ کے اندر ہی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ ابھی چونکہ اس کی ابتدا ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ بر وقت اپنا بھی دفاع کر سکیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی دفاع کر سکیں، اور جہاں جہاں ہمارے دوست احباب رہتے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہے، چاہے پاکستان میں ہے یا آؤٹ آف کنٹری میں ہے، کہیں رہتے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو لازمی ان تک پہنچائیں کہ وہ اگر دوائی کے ذریعے سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو بھی دوائی بتا چکا ہوں، اگر وظیفے کے ذریعے سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو بھی وظیفہ ویڈیو کے اندر میں بتا چکا ہوں، اور خود بھی وہ پہچان سکتے ہیں کہ علامات کیا ہے، اگر ان کو بھی ایسی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو دیر نہ کیجئے اور فوراً قریب کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنی بیماری کی تشخیص کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہر قسم کی موذی مرضوں سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اللہ رب العالمین کی مہربانی سے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔